میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک ابا کے چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ اس خوف کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور گھر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ابا بار بار دروازے کو کنڈی لگاتے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابا اپنی طاقت کو آزما رہے ہوں، جیسے ابا جانتے ہوں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابا چیخ کر اماں سے بولے، اسے اندر لے جاؤ، کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دو۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اماں کی طرف اچھال دیا۔ اماں نے مجھے پکڑا اور سیدھا جا کر کپڑوں والی پیٹی میں چھپا کر بولی، یہاں سے ہلنا مت اور سانس لینے کی بھی آواز باہر نہ آئے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن پھر جب تھوڑے ہی دیر کے بعد بوٹوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ واقعی میری اور اماں ابا کی جان کو خطرہ ہے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک وحشت ناک چیخ جو کہ شاید اماں کی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قیمتی برتن بھی توڑ دیے تھے، ابھی ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ اماں نے مجھے مہارت سے ایسی جگہ پر چھپایا تھا جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ بھوکے کتوں کی طرح ابا سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی شیلا کہاں ہے۔ ابا نے مجھے چھپا دیا تھا۔ ابا بولے، میں نہیں جانتا کہ شیلا کہاں ہے، وہ تو تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے بھاگ گئی۔ وہ آدمی ابا پر دھاڑتے ہوئے بولا، بے وقوف مت بنا مجھے بڈھے، وہ 11 سال کی چھوری کہاں جا سکتی ہے، تو نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس ٹوکری سے نکل آؤں اور اپنے ابا کو بچا لوں، پر میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ میں اچھی طرح سوچ سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، مگر ابا کچھ نہیں کر پائے تھے اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ لمحوں کے بعد ابا پرسکون ہو کر بیٹھے، اماں سے کہنے لگے، بس وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، تم فکر نہیں کرو، اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ وڈیرا خود کو سمجھتا کیا ہے، میں نے اس کی جڑیں نہ کاٹیں تو تم کہنا۔ اماں یہ باتیں سن کر اور زیادہ رو رہی تھیں۔ اماں کو پتہ تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن ہم سب ہی خاموش تھے۔ پھر اماں نے مجھے اس ٹوکری سے نکالا اور بولی، بیٹی تجھے گھبرانا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت، خوشی اور بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے ایک خوبصورت جوڑا پہنایا اور مجھے منہ دھلوا کر تیار کرنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ یہ رات کا وقت تھا اور رات کو اماں مجھے اپنے پاس سونے کا کہتی تھی، پر آج وہ مجھے تیار کر رہی تھی جیسے کسی دلہن کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ میں تیار ہو گئی تھی، اماں نے مجھے دلہن بنایا اور پھر تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ ابا پرسکون ہو کر باہر گئے، دروازے کو کھولا، دروازے کے آگے 4 آدمی کھڑے تھے۔ ابا نے انہیں دیکھ کر اندر آنے کو کہا، اماں نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اماں بولی، اب تو اس پر لیٹ جاؤ، اور ہاں، تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ لوگ تمہیں کہہ نہ دیں۔ اماں، تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں سے خوفزدہ نگاہوں سے پوچھا۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، سوال نہیں کرنا میری بیٹی، بس تو جہاں جا رہی ہے تیرے بھلے کے لیے ہی بھیج رہے ہیں۔ اماں نے مجھے چپ کروا دیا اور پھر مجھے اس چارپائی پر لیٹنے کو کہا۔ وہ آدمی جو کہ چاروں ہی نقاب پوش تھے، انہوں نے چارپائی کو ایک ایک طرح سے اٹھا لیا۔ میں اب بھی چیخنا چاہتی تھی، پر مجھے پہلے ہی وقت سے پہلے ہی عقل آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہاں چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس وڈیرے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں اور پھر میری زندگی جیرن کر دی جائے گی۔ دراصل وڈیرا شاہی نے مجھے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی خلیص نگاہیں سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں اپنی قد کاٹ اور اٹھان میں کافی اچھی تھی۔ میری عمر 11 سال تھی، پر میں 18 کی لگتی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنے ہیرے ہیں تو میں اسے اپنی سلطنت بنا لیتا اور تجھے اپنی لونڈی۔ میں اس کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ لونڈی اور کنیز کی باتیں تو میں کہانیوں میں پڑھ چکی تھی، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ بات جا کر اماں کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ پھر اس چیز کا نتیجہ تقریباً 1 ہفتے بعد آیا۔ ایک شام جبکہ اماں ابا اور ہم سب پرسکون ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وڈیرا شاہی ہمارے گھر آیا تھا، ہم نے اس کا استقبال کیا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، بس یہی سوچ کر میں نے وڈیرا شاہی کے سامنے چائے پانی رکھا، پر اس کی نظریں کچھ اور ہی تھیں۔ وہ ابا سے کہنے لگا، نصیب تو مجھے اپنی بیٹی دے دے، بدلے میں جتنی زمینیں چاہے مجھ سے لے لے۔ ابا وڈیرے کی بات سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ وڈیرا سائیں، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے؟ پہلے تو ابا نے سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، پر اس کے بیٹے کی عمر بھی 30 سال تھی۔ لیکن ابا اس وقت دنگ رہ گئے جب وڈیرے نے
अपना रिश्ता मेरे लिए मांगा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी और अब्बा तो जैसे ज़मीन पर साकित होकर रह गए। वडेरा साईं, आप ये कैसी बातें करते हो? आप ही बेटियों वाले हो। मेरी बेटी फूल सी है, इसकी तो उम्र भी अभी 11 साल है। इस बात पर वडेरा शाही ढटाई से बोला, तो कोई बात नहीं, बड़ी भी तो होगी कभी। इसके जवान होने में अभी 5 साल ही तो बाकी हैं। मैं इसे फूल की तरह ही रखूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। अब्बा वडेरा शाही की बात सुनकर गुस्से में आ गए। एक गरीब आदमी का गैरत दिखाना इतना आसान नहीं होता, पर अब्बा ने फिर भी उसके सामने गैरत का मुजाहिरा किया और बोले, मैं अपनी बेटी तुझ बुढ़े को नहीं देना चाहता। तुझे शर्म नहीं आती? हवस के पुजारी, लोगों की बेटियों पर गलत नज़र रखते हुए तुमने 3 शादियां की हैं, पर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी मासूम बच्ची में तुमने क्या देख लिया कि तुम इसके पीछे ही पड़ गए हो? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर वडेरा शाही भी गुस्से में आ गया। बोला कि तुमने दिलावर से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मांग रहा था, पर अब मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगा। यह सुनकर अब्बा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और अब्बा डर भी गए थे। अगरचे इन्होंने अपनी बीवी और बेटी के सामने उस शख्स को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि अब्बा को यह सब अच्छा नहीं लगा। अब्बा डर भी गए थे और अम्मा को भी मोहतात रहने का कह रहे थे। उसके बाद तकरीबन 1 महीना हमें वडेरा शाही धमकियाँ देता रहा, कहता रहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब्बा हर बार इनकार करते रहे, पर अब अब्बा गहरी सोचों में गुम रहते। 2-2 दिन गांव से बाहर जाते और न जाने किससे मिलते जुलते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। रात को अब्बा जब भी हमारे घर आते, अम्मा को हमेशा उम्मीद दिलाते और कहते कि वडेरे की मोहलत ख़त्म होने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करूँगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। मैं तो बस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बिल्ली के जाने का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक रात ही वाक़या हो गया और फिर मुझे वो नकाब पोश आकर चारपाई में उठाकर मेरे घर से ले गए। मैं खामोश थी, जानती थी कि अब्बा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। माँ बाप हमेशा औलाद के भला ही सोचते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने फ़ायदे की खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुँचा दें। बस मैं इसी बात पर मुतमईन थी, पर वो आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक सा वजूद चारपाई पर झटके खा रहा था, क्योंकि पथरीले रास्तों से गुजरते हुए चारपाई को भी झटके लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर अब्बा ने मुझे इन लोगों के साथ भरोसा करके इतनी दूर कहाँ भेजा है। तभी ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम बहुत थक गए हैं, ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा ताज़ा दम होकर चलेंगे। उनमें से एक आदमी चिंगाड़ कर बाकी 3 पर चीखते हुए बोला, तुम होश में तो हो? हमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है, कैसे हम यहाँ बैठ सकते हैं? इसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अरे मुन्नी, तुम परेशान न होना, 2 आदमी ने चारपाई को नीचे ज़मीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझी थी कि ये लोग मुझे इतनी मोहब्बत और एहतराम से क्यों लेकर जा रहे हैं। क्या वाकई अब्बा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा? ये सोचें मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश कर रही थी। इन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी, मैं भी उठकर बैठ गई थी। अब मुझे ये सब बिल्कुल भी बुरे या फिर गैर महफूज नहीं लग रहे थे। जाहिर है मेरे अब्बा ने मुझे इनके साथ भेजा था, कोई तो इसमें हिकमत होगी। उन आदमी में से 2 नकाबपोश मेरे साथ रुके और बाकी दरिया पर चले गए। शायद ये लोग हाथ मुंह धोने गए थे। फिर मैंने देखा ये लोग दरिया के किनारे मौजूद रेत पर नमाज़ पढ़ रहे थे। मुझे पक्का यकीन हो गया कि नमाज़ पढ़ने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते, पर मैं क्या जानती थी मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है, कितना कर्ब और कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग फारिग होकर आए, कहने लगे कि अगर तुम यहाँ पर परेशान नहीं हो रही तो हम एक मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसे पकाते हैं, तुम खाओगी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अगरचे ये लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, पर फिर भी मैं किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। दूसरे आदमी ने पहले को इशारा किया और बोला, देखा, वैसे तो इस ख़ानदान की इतनी तारीफ़ें नहीं होती, ये लोग बहुत खुददार हैं। मैंने इनकी बातें नहीं समझी थी। बहरहाल तकरीबन 10 मिनट के बाद वो चारपाई दोबारा चल पड़ी। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई। अब तो मुझे आदत हो गई थी, अब मैं भी लेट गई थी। ये लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को भींचकर पकड़ रखा था, लगता था जैसे मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊंगी। दरिया पार करके जैसे ही ये लोग दूसरे सब्ज़ाजार पर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। चांदनी की तेज़ रोशनी में गांव सारा नज़र आ रहा था। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू गिरने लगे। अंधेरी रात में मुझे बहुत डर भी लग रहा था और अम्मा अब्बा की नर्म आगोश याद आ रही थी। गारों, दरियाई रास्तों, पहाड़ों से गुजरती हुई मैं जिस जगह पहुंची थी वो बहुत ही अलग और पुरसुकून सी थी। एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नज़र पड़ी, जहाँ पर रोशनी से जगमगाती हर चीज़ थी।
حویلی کے شاندار دروازے پر مجھے اتارا گیا۔ چارپائی سے میں اتری ہی تھی کہ آس پاس شور سا برپا ہوا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے میری طرف بڑھیں۔ یہ تقریباً 3-4 تھیں تعداد میں۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑی عمر رسیدہ عورت بھی آ گئی جو تقریباً عمر میں 40-50 سال کی لگتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی، آ گئی ہو بیٹی، مبارک ہو، تمہارے قدم اس حویلی میں بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے۔ میں تمہارے والد کو جانتی ہوں، بڑے ہی شریف اور نیک انسان ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں 2 بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے۔ پردے کی ایک طرف مجھے بٹھایا گیا جبکہ دوسری طرف جانے کون تھا یہ میں نہیں جانتی۔ عورت کہنے لگی، بیٹی اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے ایک بہت ہی اعلیٰ نسب کے انسان سے، سو تم نے جو بھی تمہیں کہا جائے اس پر سر ہلا دینا ہے۔ میں معصوم سی تھی، اماں ابا کی تربیت بھی ایسی تھی کہ میں نے کبھی کسی بات پر بڑوں کو نہ نہیں کی تھی، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ ابا نے مجھے بھیجا تھا یقیناً وہ برے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے عجیب تو لگا تھا پر پھر بھی میں نے ہاں کہہ دی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ 11 سال کی عمر میں میری شادی کی جا رہی تھی، ظاہر ہے مجھے عجیب بھی لگنا تھا، برا بھی، اور میں ڈر بھی رہی تھی۔ پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ 5 لاکھ روپے کے عوض میرا نکاح کسی شخص سے پڑھایا گیا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور کیوں ایک عام جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی سے اس شاندار حویلی میں نکاح کرنا چاہے گا۔ میرا نکاح کر دیا گیا، اور پھر وہی عورت مجھے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہاں ایک شاندار ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ بولی کہ تم اس پر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے، ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر کوئی تماشا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ میں اس کمرے میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ شور شرابہ حویلی کے دروازے پر ہونے لگا، اور پھر دھماکے دار آوازیں آنے لگیں۔ لگتا تھا جیسے 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو۔ وہ عورت دروازہ بند کر کے دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، بیٹی تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، یہ باہر مردوں کا کام ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ ہم عورتوں پر آج تک کوئی آنچ نہیں آنے دی مردوں نے، اسی لیے تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں۔ وہ عورت مجھے سمجھا رہی تھی، اور میں خود کو ابھی تک غیر محفوظ تصور کر رہی تھی، پر اب تم ایک بڑے انسان کے نکاح میں آ چکی ہو جو کہ اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے بیٹی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے پیار کیا اور کہا، اب تم سو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، کچھ ہوا تو تم کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو وہ عورت وہاں پر میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ چلو، تمہارے ابا تم سے ملنے آئے ہیں، وہ تم سے ملیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، اور تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ ابا مجھ سے اتنی دور سے ملنے آئے ہیں، میں انہیں کب سے یاد کر رہی تھی۔ میں باہر گئی۔ ابا بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا تھا، پر وہ بہت مطمئن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، آ گئی میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، پر اتنا تو معلوم ہے مجھے، مان ہے مجھے اپنی بیٹی پر کہ میری بچی مجھے شرمندہ نہیں کرے گی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا بیٹی، جو میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ تم نے ان لوگوں کے سامنے بدتمیزی نہ کر کے میرے لیے بہت بڑی آسانی کر دی بیٹا۔ مجھے تم سے اتنی سی عمر میں اتنی توقع نہیں تھی کہ تم میری تربیت کا اتنا مان رکھو گی۔ میں ابا کے پاس بیٹھی تھی، ابا مجھے پیار کیے جا رہے تھے، کبھی میرے سر پر دلاسا دیتے تو کبھی خوش ہو کر مجھے گلے لگا لیتے۔ میں نے کہا، ابا یہ کون ہیں جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے؟ ابا بولے، تم جیسی سعادت مند بیٹی کم لوگوں ہی کو ملتی ہے، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی ہوئی کس سے ہے۔ ابا بولے کہ بس بیٹا، تمہاری شادی جس سے ہوئی ہے اس کا نام عاظم ہے، اور وہ واقعی ایک عظیم انسان ہے، تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا، اس حویلی کا وہ واحد مالک ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ابھی مجھے واپس جانا ہوگا، وڈیرا جو تمہاری طلب کر رہا تھا اس وقت بہت غصے میں ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا رکھا ہے۔ گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی ہے، تمہاری ماں کو بھی بہت باتیں سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں دھرتی سے کھود کر نکالے گا، پر ایسا نہیں ہے، پر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وڈیرے کی طبیعت اعظم خان نے صاف کر دی ہے، اب وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اعظم خان کے لیے تم زندگی موت کا مسئلہ ہو، کیونکہ تم اس کی عزت بن چکی ہو بیٹا۔ اعظم خان کون ہے ابا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا تم فکر نہیں کرو، جب تم اپنے شوہر کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ اب اتنا بڑا وڈیرا ظاہر ہے کوئی بوڑھا ہی ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ میرا دل بجھ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جانتی ہوں ابا، تم نے بھی شاید مجھے اپنے فائدے کے لیے بیچ دیا ہے۔ میں نے دل میں تو یہی کہا، پر میں باہر سے خاموش رہی، کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا حویلی سے چلے گئے تھے۔ وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور بولی، تم جا کر غسل خانے میں نہا لو، تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں عروسی جوڑا پہنانا ہے۔ عورت کی یہ بات سن کر میں جا کر نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی،
आज तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने आएगा, सो तुमने तैयार रहना है। मैं भी खुश हो गई। जिससे मेरी शादी हुई थी वो मुझे देख तो ले। मैंने अपने आप को खूब सजा संवार लिया था, पर मैं थी तो बच्ची ही। मुझ में वक्त से पहले अकल आ चुकी थी। मैं तैयार थी। तभी पर्दा खुला। मेरा शौहर जब मेरे सामने आया तो मैं दंग रह गई। वो तो मेरे जैसा ही नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी, लेकिन वो कड़ियल जवान मालूम होता था। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आज़िम आपका नाम है? मैंने पूछा तो वो हंस पड़ा। हाँ, और तुम मेरी बीवी हो। मुझे तुम पर फ़ख्र है। तुम बहुत ही ज़्यादा ख़ानदानी लड़की हो। मेरी नस्ल को तुम ही चला सकती हो। मैं उस नौजवान की अक्ल वाली बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जो बातें की वो तो मैं सुनती ही रह गई। बोला कि तुम ये मत समझो कि हमारी उम्र बहुत कम है। ये आजकल के ज़माने के लोग हैं जिन्होंने 20-30 साल तक अपनी ज़िंदगी ही नहीं शुरू करना होती। तुमने नहीं देखा, पुराने ज़माने में लोग 10 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा लेते थे और फिर अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे करते थे। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं इस बात पर कायल हो गई कि मेरी शादी कम उम्र में हुई तो अच्छा है। मुझे ज़िंदगी देखने का मौका मिलेगा और मैं अपने शौहर के साथ बड़ी होंगी, उस शख्स के साथ जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। मैं उसी के साथ रहूँगी तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हमें एक दूसरे की आदत हो जाएगी। हमारा रिश्ता बहन भाई और माँ बाप से ज़्यादा मजबूत होगा। फिर उसने जो बात मुझे बताई मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई, पर मैं खामोश रही। बोला कि मेरी पहले भी एक बीवी थी, पर वो फौत हो चुकी है। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। मेरी वो बीवी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई और फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी आला नस्ल में कराऊंगा। वो एक शरीफ औरत होगी जो तुम्हारे बच्चों की परवाह भी करेगी। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर हैरान हो गई। फिर मुझे पता चला कि अब्बा का ताल्लुक एक आला नस्ल से था। अब्बा के ख़ानदान की पहले भी बहुत कदर थी, पर अब्बा ने अपनी मर्ज़ी की शादी करके खुद को कहीं और गुम कर लिया था। तभी ये लोग उनसे नाराज़ हो गए। पर मेरी माँ भी आला नस्ल ही की थी। मसला सिर्फ दुश्मनी का था, जिसकी वजह से मेरे अब्बा को इन लोगों ने नाराज़ होकर अपने से अलग कर दिया था। पर जाहिर है ये लोग कैसे बर्दाश्त करते कि इनका खून वडेरे के हाथों का खिलौना बने। तभी नवाब साहिब ने बर वक्त मेरी शादी का ऐलान करके मुझे तबाही से बचा लिया। आज 28 साल की उम्र में मुझे लगता है मैंने जैसे वक्त से पहले ही ज़िंदगी जी ली। मुझे अपने और अपने अब्बा के फ़ैसले पर कोई मलाल नहीं, कोई पछतावा नहीं।